ہمیں مجلس کا ماحول بنائیے. اگر آپ سب سائڈ پہ لیں گے تو ان سے ادا کیسے بتاؤ گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. بلند ثواب پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومن اسلام، بزرگان عزیز، صاحبان علم و دانش، آج اس عزاخانے کی آخری مجلس اعزا ہے اور ہماری گفتگو کا جو ٹاپک رہا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا آیات الہی کے آئین. اور پوری اس میں ہماری طرف سے تو کوشش تھی کہ وہ مقاصد جو حسین ابن علی یا مقاصد جو امام رحمۃ اللہ علیہ کے تھے اور حضرت امام حسین کے مقاصد کو قرآن کی آیات کے ذریعے بیان کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ جو امام کی تمنا یا جو آپ کا قیام یا جو آپ کا طریقہ کار تھا وہ قرآن کی آیات کے سائے میں تھا. جو خدا چاہتا ہے، جو اللہ کی کتاب چاہتی ہے، ویسے ہی آپ نے وہ کیا. جسے آپ نے جس میں قیام فرمایا، سب سے پہلے آپ کو دیکھیے کہ ایک بہت بڑی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے امام حسین علیہ السلام کا قیام. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید انسان کے قیام کی بات کرتا ہے. خدا متعال جب نماز کی بات کرتا ہے تو نماز جو ہے جب نماز کی بات کرتا ہے، ماشاء اللہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں تو آئے مجیدہ جس میں نماز کا ذکر ہے پڑھیے. تھکو نہیں جا رہا 10 محرم ہے، اس میں آپ تھکو گے، پڑھے لکھے ترین انسان ہو تو آپ کیسے بولو. عقیم الصلاۃ، نماز کی بات آئی تو فرمایا نماز کو قائم کرنا. تو نماز کس کے لیے؟ قیام کے لیے ہے. اور جس وقت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا قیام للناس، یہ گھر بنایا گیا کس کے لیے؟ تاکہ انسانیت کے قیام کے لیے. جب کتب الہی کی باتیں آئی، آسمانی کتب کی بات آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ کتابیں کس کے لیے؟ کتب قیمہ، یہ کتابیں قیام کے لیے ہے، کوئی چیز دکھانے کے لیے نہیں ہے. جب انبیاء کی باری آئی تو فرمایا انبیاء کس لیے بھیجے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قیام کرے. انبیاء اس لیے بھیجے تاکہ انسانیت قیام میں آئے. پروردگار دو عالم نے حج اس لیے واجب قرار دیا تاکہ انسانیت قیام میں آئے. نماز کا تذکرہ بار بار کیا تو فرمایا پڑھائی کے لیے نہیں ہے، یہ پڑھائی والی بات عبادت نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ انسان قیام میں آ جائے. اور اگر آپ دیکھیے جب قیامت کی بات کی تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. قیامت کی بات کی تو کیا فرمایا؟ قیامت کس کے لیے ہے؟ قیام کے لیے. قیامت اللہ نے قیام کے لیے قرار دی ہے. اور جب پورے دین کی بات آئی تو فرمایا دین کس لیے؟ فرمایا ان اقیم الدین، تاکہ تم اس کو قائم کرو. دین قیام کے لیے ہے، دین قیام کے لیے. کتابیں بولو قیام کے لیے، انبیاء کی آمد قیام کے لیے، کعبہ قیام کے لیے، تمام کتب قیام کے لیے، اور قیامت وہ بھی قیام کے لیے. اور جس وقت جو ہے وہ آپ کی حیات کی بات آتی ہے تو خدا فرماتا ہے کل انما اعظکم بواحدہ،
رسول کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں، قل انما اعظکم واحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادی، کہ تم سب قیام کرو اللہ کی بات، چاہے وہ دو ہو چاہے ایک ہو۔ اللہ نے اس میں بھی قیام کی بات کی، یعنی حیات ہو تو قیام کے ساتھ، اور اگر موت ہو تو بولو قیام کے ساتھ۔ اور جس وقت بات آتی ہے کہ مر کے دوبارہ اٹھایا جانا، جسے آپ قیامت کہتے ہیں، یہ بھی قیام کے لیے، یعنی زندگی بھی قیام کے لیے ہے اور مر کے اٹھایا جانا بھی بولو وہ بھی قیام کے لیے ہے۔ اور جب امامت کی بات آتی ہے، اور امام کس لیے ہے، اس کا فلسفہ امامت کیا ہے، امام اصل کے ناموں میں سے اگر آپ دیکھیں تو ایک نام امام ان کا امام قائم، یعنی ایک ایسا امام جو آپ کو قیام کے لیے ہے۔ تو آپ کا حقیقت میں دیکھیں کہ جہاں پہ امام حسین نے قیام فرمایا تو وہاں قرآن مجید کی ہر آیت آپ کے قیام کا تذکرہ ہے۔ آج ہمیں ضروری ہے کہ آج آخری مجلس اعظم میں دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جو کیا کیا مقاصد اس قیام میں درپیش تھے، کون کون سے مقاصد تھے۔ دیکھیں خداوند متعال اگر انسانی زندگی کا مقصد عبادت قرار دیتا ہے، فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ جو شب گزری ہے کس طرح سے اصحاب حسینی کی گزری ہے، فرمایا لَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِ النَّحْلِ، یہ اس طرح سے عبادت میں مشغول تھے جیسے شہد کی مکھی جو ہے اس کے چھتے میں سے بن بنانے کی آواز آتی ہے، ان کے اندر سے جو قرآن کی آیات اور قرآن کی تلاوتوں کی آواز ایسے آتی تھی، ماں بین راکن و ساجد و قائم، یہ رکوع کر رہے تھے، یہ سجدے کر رہے تھے، یہ قیام کر رہے تھے۔ اور اس طرح سے قرآن مجید بار بار نماز کے لیے کہتا ہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، اسی طرح سے لشکر حسینی میں ہر وقت جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے قیام ہوتا، بار بار قیام ہوتا، اور آپ نے ایک مؤذن معین کیا جس کا صرف کام جو ہے وہ نماز کے لیے اذان کے وقت کو تشخیص دینا اور اذان دینا۔ اور ایک جب عصر عاشور نماز کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابو ثمامہ، ایک مرتبہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے آپ کو نماز کا تذکرہ فرمایا، تو آپ نے فرمایا جعلک اللہ من المصلین، اللہ آپ کو نمازیوں میں شمار کرے۔ ابو ثمامہ اور زہیر کے یہ جو ساتھی آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی ہے، تو آپ کے سامنے آپ کی حفاظت کے لیے کچھ ساتھی اکٹھے ہوئے، آپ نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا، 2 رکعت نماز ہے، آپ مسافر ہیں اور وہاں پہ 10 دن کا قیام نہیں کیا ہوا تو 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اب 1 رکعت نماز آپ یہ بھی طریقہ کار اپنا سکتے ہیں کہ خیمے کے اندر کہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، جلدی جلدی جائے خیمے میں نماز پڑھ کے فوراً باہر آتے جائیں، تو ایسا نہیں، میدان میں نماز پڑھیں گے، میدان کے اندر نماز پڑھیں گے، اور ساتھی جتنے اپنے جو مرد ادا ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، کہ ایک جو ہے وہ حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے اور کچھ جماعت میں آئے، جو حفاظت کرے اور جو جماعت میں ان سے یہ کہا کہ 2 رکعت پڑھوں گا، میں آرام آرام سے پڑھوں گا۔ آپ نے فوری 1 رکعت کو فرادہ پڑھ کے دوسری کو جماعت کے ساتھ پڑھ کے، یعنی ایک جلدی سے جماعت سے اور ایک فرادہ پڑھ کے آپ نے آ جانا اور باقی آپ آ جائیں، تو اس طرح سے ادا کیا، خیمے کے اندر ادا نہیں کیا، میدان میں ادا کیا، اور سب نے مل کے ادا کیا، کسی سے یہ نہیں کہا کہ تمہیں چھوڑ دینا۔ اور ایسے موقع پہ جب عین وقت ہے لڑائی کا، جنگ رکوائی ہے، تب کہا ہمارے پاس ہم جو امام حسین کے نام لیوا ہیں، کیا وہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ اگر ہم اپنے ماتمی دستے سے کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا تو پہلی بات وہیں پہ پھٹا ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے پوچھو بھائی کیوں نہیں پڑھ رہے آپ نماز، کہ جی وہ جوش ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم امام حسین سے بھی زیادہ جوش ہوتے ہمارا، جو ان کا مقاصد اور جو ان کے طریقہ کار ہے اس سے زیادہ ہو جائے۔ اب ایسے موقع پہ امام حسین علیہ السلام جو ہے انہوں نے جنگ کو رکوایا، اور رکوانے کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمیں کوئی اپنا کام روکنا بھی پڑ جائے، مجلس بھی روکنی پڑ جائے، تو اگر ہم نماز پڑھیں تو یہ امام کی امامت کے سائے میں، اور یہی دین بنتا ہے۔
کہ جو مقتدی اپنے امام سے بھی آگے نکل جاتا ہے، حقیقت میں وہ امامت کے سائے میں وہ کام نہیں ہو رہا. تو یہ چیز ہے. اور اگر آپ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے اور نماز کو سب کے درمیان میں پڑھا ہے، اور اس میں جو تیر لگے ہیں وہ کتنے ہیں، اور نماز کے اندر جو امام نے جملے ادا کیے وہ کتنے ہیں. یہ جو حروف ہے نا، جیسے الحمد میں اور تمام عبادتوں میں جو ان کے حرف دیکھیں، تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 30 بنتے ہیں، 30 کے قریب جو بنتے ہیں حرف جو نماز واجب کے اندر ہے، اور 30 ہی تقریباً تیر لگے ہیں اس میں. ہر حرف کے بدلے میں ایک جو ہے وہ آپ کو تیر لگا ہے. تو کتنی نماز کو اہمیت دی ہے امام حسین علیہ السلام نے، ہر حرف کے بدلے میں ایک تیر کو کھانا آپ نے برداشت کیا ہے. اور مومن کرام ایک چیز جو اور ہمیں اس میں پتہ چلتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جب سر کٹ گیا، لوگ کے نیزہ پہ جب سر بلند کر دیا گیا، تو آپ نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت جاری ہے. اور آپ نے اکثر احباب سے علماء کرام سے سنا ہے کہ لوگ کے نیزہ پہ بھی یہ قرآن کی تلاوت ہے. یہ بھی ہمارے لیے ایک پیغام رکھتا ہے کہ میں تو لوگ کے نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، سر کٹ جانے کے بعد بھی قرآن کو نہیں چھوڑتا. اور تم کہتی ایسے تو نہیں کہ تمہارا سر دھڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن تم نے جو ہے وہ عہد کر لیا ہے میں کبھی پڑھا ہے میں کبھی پڑھیں گے. یہ تو نہیں ہو گیا. یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو کربلا ہمیں آج کے دن پیغام دے رہا ہے، وہ پیغام ہمیں دینا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام ہمیں ایک خاص پیغام دے رہے ہیں. آپ کی شہادت کے ہزار اور آپ کے خون کے قطرہ، ہر قطرے سے ایک پیغام آ رہا ہے. اگر ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے اور کانوں کو بند کر لیں گے تو یہ پیغام کسی اور نہیں سنیں گے. کیونکہ کچھ ایسے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے وہ اس پیغام کو سنتے ہی نہیں ہیں. اور اگر ہم بھی نہیں سنیں گے تو قربانی جو ہے امام حسین کی ہمارے اندر رنگ نہیں ہے. ایک چیز جو ہمیں اور محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ اہل جو کربلا والے ہیں ان میں دین کا عشق بہت پایا جاتا ہے. جیسے امام حسین علیہ السلام کے تمام جملوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس جملے میں خلاصہ ہوتا ہے. تو شاید کسی شاعر نے کہا ہے، تو آپ کی طرف منسوخ بھی کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے فرمایا، اور ایک شاعر کی طرف بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ہے ان کان دین محمد لم یستقیم الا بقتل، اگر نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں پڑتا تو یا سیوف و خوزین، تو آؤ تلواروں مجھ کو ٹوٹ پڑو. یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات کو دین سے اتنی محبت ہے، اور امام دین کی عظمت یہ بتا رہے ہیں کہ اس دین کی عظمت کے لیے رسول کا نواسہ تو کٹ سکتا ہے لیکن دین کو کم نہیں کیا جا سکتا. کربلا والا میں سے ہر فرد نے دین کی اہمیت بتائی ہے. اگر آپ دیکھیں حضرت عباس جو ہے، جس وقت ان کے دونوں بازو گرم ہو گئے تو آپ نے رجس پڑھا اور اس میں دین کی عظمت پتہ لگتی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان کا تعتبونی یمینی، اگرچہ تم نے میرے ہاتھ کاٹ دیے ہیں، انی و حامی ابدا عن دینی، لیکن میں دین کا حامی بن کے رہوں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین وہ چیز ہے جس کے اوپر ہر کوئی قربانی دے سکتا ہے. دین کو کسی پہ قربان بولو نہیں کیا جا سکتا. دین پہ ہمیں قربانی دینی ہے، دین پہ نہیں قربان کیا جا سکتا. ایک چیز اور جو ہمیں اس میں پتہ چلتی ہے، یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام نے انہیں طرح ایک ظالم اور جابر حکمران کے آگے جب وہ اپنے ظلم و ستم کی داستان کو رقم کرے تو انسان تسلیم میں ختم ہو جائے. یہ نہ ہو کہ اپنی جان بچا لے، اپنا مال بچا لے، اپنی عزت بچا لے، اپنے احباب بچا لے. نہیں، جس وقت ایک طرف ظلم کی داستان رقم کی جائے اور ایک ایسا حاکم جو کہ حاکم فاسق اور فاجر ہو، تو ایسے موقع پہ امام فرماتے ہیں کہ جان کا دے دینا بہتر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ خاموشی حرام ہے. فرمایا من را سلطان جائرن، جب کوئی ایک ایسے حکمران کو دیکھے مستحل حرم اللہ کہ وہ خدا کے حرام کو حلال کر رہا ہے، ناقصاً لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے، مخالفاً لسنت اللہ،
اور رسول کی سنت کو ختم کر رہا ہے. یہ عمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور وہ حکمران لوگوں میں کیسے کام کر رہا ہے؟ اسم اور عدوان کے ذریعے سے. اور فرمایا اس ایسے میں وہ انسان جو کہ اس وقت موجود ہے، فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، نہ وہ اپنے فعل سے کوئی تبدیلی لے کے آتا ہے، وَلَا قَوْلٍ، اور نہ اپنی زبان سے کوئی تبدیلی لے کے آتا ہے. یعنی عمل سب سے پہلے ضروری ہے، اس لیے عمل کا پہلے تذکرہ کیا. وَلَا فِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، اور زبان دوسرے نمبر پہ ہے. فرمایا کہ اگر نہ کوئی عمل سے کرے نہ کوئی زبان سے تبدیلی کرے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا کانا حقاً علی اللہ، اب خدا کے لیے زیبا یہ ہے ان یدخلہ مطلب کہ دونوں کو ایک جگہ پہ جہنم میں ڈالیں. قرآن مجید کے اندر ہے کہ جب جہنم میں جہنمی جائیں گے تو ظالم بھی کچھ جائیں گے اور مظلوم بھی جائیں گے، دونوں چلے جائیں گے. تو مظلوم یہ کہیں گے بار الہ ربنا آتے ہیں، بار الہ ان کو دے دے عذاب الضعف ہے، ان کو ڈبل عذاب ہے. کیوں؟ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، ان کی وجہ سے ہم بھی گمراہ تھے. تو بات خدا نے مطالعہ فرمایا کالا کل سے دونوں کے لیے ڈبل. یہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تم ظلم پہ خاموش رہے اور ظلم کے اوپر دست مست نہیں ہوئے، اور یہ وقت تھا ظلم کے خلاف ہونے. اگر ہم ظلم کے خلاف بولیں تو ایسے موقع کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ کوئی بڑے سے بڑا ظالم ظلم نہیں کر سکتا. شیطان بزرگ سب سے بڑا ہوتا ہے. اگر وہ کوئی پالیسی بنائے اور اگر ہم سب بول پڑے، ہر انسان پورے زمین پہ بولے کوئی اصلی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کبھی بھی وہ پالیسی نہیں کر سکتا. اگر ہم اپنے آپ کو بے حس قرار دیتے ہیں، جو کہ ہمیں کربلا سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لا تعلق ہی نہیں کرتے، بے حسی نہیں کرتے، دین کے معاملے میں بے حس ہو کے نہیں بیٹھ جانا کہ دین کے اوپر تیر چلے ہم خاموشی اختیار کر لیں، تو ایسے موقع پہ پھر کچھ بھی فائدہ بولو نہیں ہوتا. کیونکہ اب جب ہم نے اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لی جو حسینی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. ایک چیز اور جو ہمیں پتہ چلتی ہے قیام سے اور کربلا سے، وہ یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ علی الاسلام السلام. امام فرماتے ہیں کہ اسلام دو طرح کا ہے. کچھ ایسا اسلام ہے جس کو آپ خدا حافظ کہہ دو، اس پہ آپ اس کے سائے میں نہیں رہو. وہ کون سا اسلام ہے؟ فرمایا وہ علی الاسلام السلام اس قد بلیت الامہ برائے مثل جدید، کہ جب حکومت جدید جیسے آباد ہو جائے تو اس کے سائے میں جو آپ کو اسلام ملے وہ اسلام اس کو خدا حافظ کہہ دو. یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کے سائے میں اور امریکہ کے سائے میں رہبر موضوع کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو تشیع پڑ رہی ہے، ان سایوں میں تابوت کے سائے میں جو تشیع پڑ رہی ہے، یہ تشیع وہ نہیں ہے، وہ علوی تشیع نہیں ہے، وہ حسینی تشیع نہیں ہے. یہ وہ چاہ رہے ہیں جو وہ کریں. فرمایا کہ علی الاسلام السلام، اسلام کے اوپر ہمارا سلام ہے. کب؟ اس کا بلیت الامہ برائے مثل جدید، جب جدید جیسا حکمران ہو جائے. امین کرام، ایک اور چیز جو اس قیام کا مقصد ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح امت. اگرچہ یزید فاسق اور فاجر ہے، لیکن امام حسین جس کی اصلاح کے لیے جو قیام فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اصلاح امت ہے. اور وہ حکمران کی اصلاح کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام یہ فرماتے تھے کہ میں حکمرانوں کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں، کیونکہ وہ فاسق ہے. اور امام نے خود فرمایا جدید الرجل فاسق، وہ مرد فاسق ہے. شارب الخمر، وہ شراب پیتا ہے. معلن بالفسق، وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے. اور فرمایا مثلی لا یبا مثلا، میرے جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کرے گا. جب اس جیسی کی بیعت نہیں کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جدید فاسق ہے، امت کی فساد کی بات نہیں کر رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ امت نے نعوذ شراب کی شروع کر دی ہے یا کوئی ان میں بے حیائی آ گئی ہے. یہ امام امت کی جو چیز بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امت کے فرماتے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدید، میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں.
ذرا اگر آپ میں اس کو ادھر بھی آ جائے شاید ایک نمائندگی برابر ہو جائے، مگر نا محفل جو ہے وہ اس طرح سے ہو انسان ہر طرف دیکھ سکے. درود پڑھیے محمد والے. امام علیہ السلام نے جو بیان فرمایا اور قیام کی جو نوعیت آپ نے بیان فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ میں حاکم کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا. کیوں؟ امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا. اگرچہ حاکم فاسق اور فاجر ہے، لیکن امت کے بگاڑ کی وجہ سے یہ حاکم آیا ہے. یعنی کہ اگر امت بے حس بن کے نہ بیٹھتی اور امت لا تعلق نہ بن کے بیٹھتی تو کبھی بھی جدید جیسا حکمران بولو نہیں آ سکتا. یعنی یہ ہمیں قیامت درس دے دیا امام حسین علیہ السلام نے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو لا تعلق تصور نہیں کرنا، کبھی بھی بے حس تصور نہیں کرنا. اگر ہم بے حس بن کے بیٹھ گئے تو آپ بھی دیکھیے کہ ہمارے اوپر جو حکمران حکومت کریں گے وہ بھی بے حس ہوں گے اور ایسے ہوں گے کہ نہ وہ ہمیں چھوڑیں گے نہ وہ اسلام باقی رہے گا. تو آپ نے فرمایا وہ علی الاسلام السلام، ایسے دین کو کبھی نہیں اپنانا. اس قد بلیت الامہ برائے مثل یزید، جب یزید جیسا حاکم ہو جائے. امام حسین ایک اور پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو اسلام دو طرح کا ہے، ایک یزیدیت کے سائے میں ہے، ایک MI6 کے سائے میں ہے، ایک امریکہ کے سائے میں ہے، ایک طاغوتوں کے سائے میں ہے. یہ جو اسلام ہے یہ اسلام بولو یہ اسلام میرا نہیں ہے. اور جو میرا اسلام ہے فرمایا کہ وہ ہے جس میں آپ اپنے اوپر ذمہ داری محسوس کریں، اپنے اوپر جو ہے وہ کچھ کندھے پہ کچھ لیں. جب ہم اپنے کندھے پہ کچھ نہیں لیں گے اور مومنین کرام ہم آئیں گے اور شرکت کر کے چلے جائیں گے تو وہ بات نہیں کریں، دین کا درد محسوس کریں. یہ آج ہمیں جو چیز دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سینے میں ایک درد ہے. یعنی آپ کے بدن عقل میں بھی ایک درد ہے اور آپ کے دل میں بھی ایک درد ہے. بدن کے زخم تو عاشور سے شروع ہوئے ہیں، لیکن جو دل میں زخم ہے وہ کب سے شروع ہوئے ہیں؟ جب ہم مدینے میں تھے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اہل ایمان ہیں تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ اہل ایمان کی علامت یہ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، وہ لب تک پہنچ جاتا ہے. یعنی ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ہر شے کا ایک باطن ہے. تو یہ خداوند متعال فرماتا ہے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کے اندر تک پہنچ جاتا ہے، اس کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو غم آج ہمیں ہے یہ اس کا بھی ایک طے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ امام حسین کے جو سینے میں غم ہے. وہ امام حسین کو اس دن غم کون سا تھا؟ جس نے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھڑایا تھا. تو وہ امت کی بے حسی کا غم تھا، وہ لا تعلقی کا غم تھا، وہ انسان کی لاپرواہ ہونے کا غم تھا. اور یقین جانے کہ جس یعنی یہاں پہ استاد محترم کی بس سید جواد نقوی حافظہ اللہ وہ بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے سینے میں بھی وہ غم آ جائے جو حسین کے دل میں تھا، وہ نہ جیسے حسین کربلا کے میدان میں آ گئے وہ کبھی بھی گھر نہیں بیٹھے، وہ کبھی بھی گھر نہیں بیٹھے گا، بلکہ یہ غم انسان کو میدان میں آنے لگا ہے. آئیے امام حسین علیہ السلام اس غم کو یاد کیجیے اور امام حسین کی بارگاہ میں اظہار کیجیے کہ فرزند زہرا آپ کے یعنی جس طرح سے آپ میدان میں آئے مجھے بھی توفیق دیں، میں بھی وہ لبیک کہوں کہ میں بھی میدان میں سب میں کہ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. ایک چیز جو ہمیں اور پیغام میں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے نا کربلا کی، ایسا نہیں ہے کہ 10 روزہ نہیں، یہ 61 یہ ہجری میں شروع ہوئی اور 61 کو ختم ہوئی، یہ نہیں ہے. بلکہ امام حسین علیہ السلام اس کو تا قیامت کے لیے قرار دیتے ہیں. آج ہم ایک جملہ زیارتوں میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی روز عاشورہ ہوتے. یہ جملہ کیوں بتایا گیا ہے؟ تاکہ جب انسان میں تمنا اور طلب پیدا ہوتی ہے تو انسان اس کی جستجو میں نکلتا ہے. اگر واقعا ہم کربلا کے عاشق ہیں تو ایک کربلا تو ہمارے دور میں بھی بپا ہے. ایک تیر اگر واقعا ہم عاشق ہیں تیر و سنا کے تو ایک تیر تو ہمارے دور میں بھی لگ رہے ہیں.
تو اگر یہ کام امام حسین کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ تم عاشق ہو تو کیوں نہیں میدان میں نظر آتے؟ امام حسین ایک جملہ فرماتے ہیں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اس کو اس انداز سے فرماتے ہیں مثلی، میرے جیسا، مثلی لا یبا مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی امام یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن خدا کی قسم یہ جملہ ہوتا تو یہ جنگ دو افراد کے درمیان میں ہوتی یا دو گروہوں کے درمیان میں ہوتی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس جنگ کو تاغوت قیامت کے لیے قرار دے دیا، تو فرمایا مثلی، یعنی میرے جیسا، فرمایا قیامت تک یہ جنگ چلے گی، میرے جیسا بھی آئے گا اور یزید جیسے بھی آئیں گے، فرمایا جب بھی حق و باطل میں مقابلہ ہوگا، میرے جیسا، اس کا اپنا سر کٹا تو سکتا ہے، بدن زخمی ہو تو سکتے ہیں، وہ گوروں کی ٹاپوں میں پامال تو سکتا ہے، لیکن یزیدیت کے سائے میں کبھی جھک نہیں سکتا۔ سب ہیہات من الذلہ، 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 ہیہات من الذلہ۔ ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے، آج کے دن امام حسین عاشور، صبح عاشور آئے پہلے، آنے کے بعد ایک خطبہ دیا اور کہا یا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری بات کو سنو۔ عمر صاحب نے کہا اگر حسین ابن علی اپنے خطبے کو بیان کر گئے تو دیکھو پھر یہ بہت سے لوگ تبدیل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پروردگار نے بعض لوگوں کی زبان پہ اثر دیا ہے کہ اگر کسی کا دل پاکیزہ ہو تو وہ انسان بدل سکتا ہے۔ ایسے موقع پہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی تلواریں لیں اور وہ جو ڈھال رکھی ہے اس کے اوپر اپنی تلوار کو ماریں، وہ جو تلوار کو لگے گا تو زور اٹھے گا۔ تو آپ دیکھیں 10,000 یا 30,000، یعنی 100 تلواریں ہوں تو وہ بھی کافی شور مچانے کے لیے، 10 سے 30,000 تلواریں ماری جا رہی ہیں۔ اب 10 سے 30,000 جو تلوار لگی ہے تو امام حسین خطبہ دینے کی بجائے اندر چلے گئے، دوبارہ پھر آئے، پھر انہیں ساتھ لے کر یہی کام کرو۔ پھر تیسری مرتبہ امام حسین آئے اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں جلد بازی نہ کرو میرے قتل میں، قتل کرنا ہے تو کر دینا، لیکن اسمعوا قولی، میری بات کو پہلے غور سے سنو۔ لیکن انہوں نے جب بات کو غور سے نہیں سنا تو آپ نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ کہا تم میری بات سنو تو کیسے سنو؟ کہا فقط بلیت بطونکم فی الحرام، تمہارے پیٹ میں حرام کیا ہوا ہے، تمہارے پیٹ میں حرام کیا ہوا ہے۔ حرام ایک ایسی نجاست ہے مومنین کرام، جب وجود انسانی میں آ جاتی ہے تو انسان حق کو تسلیم نہیں کر سکتا، وہ مان نہیں سکتا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صرف حلال اور حرام جو ہے نا وہ انڈے میں نہیں ہے۔ ایک ملک میں گیا، وہاں پہ جو ہے وہ ایک ایرانی نے ہمارے جو ہمیں بلایا، تو وہ وہ تھا جسے کہتے ہیں غیر انقلاب تھا، ضد انقلاب تھا۔ تو ناشتے میں اس نے مجھ سے بات کی کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ انڈا بھی حلال حرام ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا پھر مرغی حلال حرام کیسے ہوتا ہے؟ جو باہر کے ملک میں لوگ پائے جاتے ہیں وہ زیادہ ان کا پورا دین یہی ہے کہ مرغی حلال ہے یا حرام ہے، بس گوشت حلال ہے یا حرام ہے۔ میں استاد محترم کی ایک جگہ گزر رہا تھا تو انہوں نے گفتگو لگائی تو میرے کانوں میں سنائی تھی، تو وہ بھی یہی جملہ فرما رہے تھے۔ وہ فرما رہے تھے کہ دین جو ہے وہ مرغی کے انڈے میں اور بولو مرغی کے حلال میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جانوروں کے حلال اور حرام کو تو دیکھو کہ یہ جانور حلال ہے اور بولو حرام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی تو دیکھو یہ حکومت جس کے سائے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آیا یہ بھی حلال ہے؟ کیا دین اس کی بھی اجازت دیتا ہے؟ اس کے سائے جس کے سائے میں ہم رہتے ہیں کیا وہ بھی حلال ہے یا وہ حرام ہے؟ وہ طاغوت جس کے سائے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور جس کو ہم نے اپنا رہبر مان لیا ہے، اپنا لیڈر مان لیا ہے، بلکہ خود جا کے اس کو لیڈر بناتے ہیں، کبھی یہ بھی تو دیکھ پاتے مومن خدا نے اس کو حلال بھی بنایا یا نہیں بنایا؟ صرف ہم اگر اپنا دین محدود کر لیں گے اور اس کو پلاسٹک کی طرح شیلنگ کر لیں گے، بعض کپڑے ہوتے ہیں وہ سلائے پہ جو اس کو سلایا جاتا ہے تو بڑے جوانوں کے لیے یہ پانی میں گول کے باہر آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے کے کام آ جاتا ہے۔ وہ ہمارا دین شیلنگ ہو گیا ہے، وہ دین جو ہر چیز میں حلال حرام بتاتا ہے وہ ہم نے مرغی میں اور بکرے میں اور گائے میں حلال حرام رکھ دیا۔ نہیں، ہمیں کربلا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حرام
دیکھیے اس وقت میں معافی مانگ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، حرام اس قدر ہے کہ کانوں میں بھی حرام سنائی دیتا ہے، آنکھوں کو بھی حرام دکھائی دیتا ہے، زبان میں بھی حرام آتا ہے، حد کرنے میں بھی، مس کرنے میں بھی حرام ہے۔ یعنی حرام جہاں حلال کا دائرہ مرغی کے تک محدود نہیں ہے، وہاں حرام کا دائرہ بھی محدود نہیں ہے۔ اگر ہم کسی اور کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں تو حرام کو مس کریں، کسی اور آواز کو سنتے ہیں تو حرام کو کرتے ہیں۔ تو بھائیو، جن کے دل حرام کو سننے کے عادی ہو جاتے ہیں اور حرام کو دیکھنے کی عادی ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع پہ امام کیا فرماتے ہیں؟ ان پہ میرا کلام اثر نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بے بسی کا اظہار فرزند زہرا سے یہاں کرتا ہوں کہ فرزند زہرا، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یقین جانیے تو ہم ایسے ہیں جیسے ایک آدمی پانی میں نہیں چلا جاتا، چاروں طرف سے پانی ہے، ہماری فضا چاروں طرف سے حرام کی ہے۔ فرزند زہرا، ہم آپ کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے اس مجلس آزاد تک تو آتے ہیں، لیکن اس گندگی سے، اس کنویں سے آپ ہمیں نکالیے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ آپ دیکھیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، صرف ایسا نہیں ہے کربلا کو محدود نہ کیجیے، اس سب پہ خاک ڈالنا ضروری ہے۔ آج کوئی تیار نہ ہو، کم کا عالم بنا کے رکھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج شریعت کے بھی دشمن بن جائے۔ ایسا شریعت کی چھٹی نہیں ہے، جو واجبات ہیں وہ واجبات ہیں، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ بعض لوگ اگر کوئی جو ہے دعا پڑھ دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ کیا کر دیا آپ نے؟ بھائیو نا، اب تو معبود کا رابطہ باقی رہے۔ خدا کی قسم، اس نے کربلا سے کچھ نہیں پایا جس نے کربلا میں اگر خدا کو نہیں پایا۔ کربلا جانتے ہو کہاں سے ابتدا ہوتی ہے؟ کربلا کی 2 محرم سے ابتدا ہے۔ 2 محرم کو خیمے لگائے گئے ہیں اور 10 محرم کو خیمے جل گئے۔ 2 محرم کو خیمے لگے ہیں، 10 محرم کو خیمے جل گئے ہیں۔ اور مومنین کرام، اگر کربلا کی ابتدا دیکھیں عصر عاشور، روز عاشور کو، تو صبح عاشور کیسے ہوئی؟ امام کا اپنا ایک مؤذن ہے، ہر راستے میں جاتے ہوئے اذان دیتا ہے، لیکن فرمایا نہیں، ایسے نہیں۔ آپ نے علی اکبر کو بلایا، کہا بیٹا علی اکبر، جب کوئی تبلیغی آتی ہے نا تو لوگوں میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اگر آپ بالفرض ایک خطیب پڑھتا جا رہا ہے تو لوگ پھر عادی ہو جاتے ہیں، پھر آپ ایک اور خطیب لے کے آتے ہیں، اگلے دن دوسرے دن کوئی اور مولانا آئے گا تو لوگوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک مؤذن اذان دے رہا ہے، لوگ نہیں توجہ کر رہے ہیں، لیکن امام نے عصر عاشور فرمایا بیٹا علی اکبر آپ آؤ اور آپ اذان دو۔ ایک مرتبہ علی اکبر اذان کے لیے گئے تو کربلا کی جو ابتدا ہے، مومنین کرام، اگرچہ 28 ذوالحجہ کو امام 28 رجب کو امام نے مدینہ چھوڑا ہے اور ایک پوری داستان ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک دن میں بھی کربلا سمجھ سکتے ہیں، ایک نقطے وچ گل مکدی، ایک نقطے میں بات سمجھ سکتے ہیں کہ صبح عاشور کیسے ہوتی ہے، جب ہم علی اکبر کی آذان سے جو ہے وہ کربلا سٹارٹ ہوتی ہے، اور ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ جنگ ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ ابتدا علی اکبر کی آذان سے ہے اور انتہا امام حسین علیہ السلام کے سجدے سے ہے۔ یعنی امام کیا بتانا چاہتے ہیں؟ امام بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا وہ جنگ ہے کہ جس کی ابتدا بھی خدا ہے، کربلا وہ جنگ ہے کہ جس کی ابتدا بھی خدا ہے، اور جب انتہا ہوئی تو سجدے میں سر جھکا کے بتایا کہ جس کی انتہا بھی خدا ہے۔ اور جس نے اگر کربلا میں خدائی کو نہ پایا، ہم آئے، ہم نے کالے کپڑے بھی پہنے اور سر پہ خاک بھی ڈالی اور تمام کام کیے، لیکن اس محرم کے دنوں میں ہمارے دلوں میں عشق خدا اگر نہیں بڑھا تو یقین کریے کہ ہم نے کچھ بھی نہ پایا، کربلا سے کچھ بھی نہ پایا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ایام عزا آئے اور عشق خدا نہ ہو، نہ، یہ امام حسین خود فرماتے ہیں بار الہا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو لیا اس نے پایا کیا ہے۔ تو یہ جو پیغام کربلا ہے ان میں سے ایک یہ کہ عشق الہی، عشق خداوند مطاع۔ تو مومنین کرام، عشق خدا آ نہیں سکتا اس دل میں۔ ایک اور کربلا کا جو پیغام ہے وہ یہ کہ جس دل میں خواہشات بس جاتی ہیں، لیکن ایک ہے ضروریات اور ایک ہے خواہشات۔ ضروریات تو آپ کی ضرورت ہے، خواہشات وہ جو ختم نہیں ہو سکتی، جو انسان جو ہے وہ آپ
آپ کو ایک ملک کی حکومت مل جائے، انسان کے دل میں دوسرے ملک کی تمنا آ جائے گی، ایک شہر کی مل جائے دوسرے شہر کی آ جائے گی، آپ کو ایک نئی گاڑی مل جائے اور آپ کو فوراً دوسری تمنا آ جائے گی۔ یہ خواہشات انسان کو دین کے راستے میں، میدان دین کیوں خالی ہے؟ یہ کیوں ہم میدان میں نظر نہیں آتے؟ خواہشات جیسے حرام انسان کو روک دیتا ہے کہ تو نے یہاں نہیں جانا۔ اللہ نے اپنے کعبے کے، اگر آپ خدا چاہیے تو بہت سے دروازے ہیں، ٹھیک ہے، باب الشیبہ ہے، بہت سے دروازے اس کے ہیں، اور تاکہ ہر ایرا ڈیرا اس میں نہیں آ سکے۔ اس طرح سے اللہ نے جو اپنا حرم بنایا ہے اس کے دروازے ہیں، یعنی کہ جس نے حرام کھایا ہو اس کو اندر نہیں آنا چاہیے، جس کے دل میں خواہشات ہو وہ دین الہی میں نہیں آ سکتا۔ کربلا میں یہی ہوا کہ جس کے دل میں جو خواہش تھی بس وہ خواہشات کو تو وسیع ہوا لیکن وہ اندر نہیں آ سکا۔ عمر سعد کو امام حسین نے سمجھایا، ہم ترستے ہیں کہ آقا کو دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زیارت کریں، لیکن جن کے دلوں میں خواہشیں تھیں وہ نہیں آ سکے، جن کو دنیا پیاری تھی وہ نہیں آ سکے۔ عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم بیٹے ہیں، آتے ہیں اور کہا کہ آپ نہیں جائیے، آپ نے فرمایا مجھے جانا ہے، اور پورا آپ نے مقصد بیان فرمایا کہ اگر آپ نے جانا ہے تو ایسا کریں کہ یہ اپنے سینے کے جو بند ہیں کھول دیں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے بند کھولے، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد سینے پہ بوسہ دیا، یہاں پہ بوسہ دیا اور کہا میں نے آپ کے نانا سے حدیث سنی تھی۔ کیا کہنے لگے؟ کہا میں نے نانا سے حدیث سنی تھی۔ کہا کیا سنی تھی؟ وہ سب دیکھ رہے لگے کہ آپ کے نانا نے کہا تھا جب میرا بیٹا عراق جائے گا نا تو یہاں پر اچھی لگے گی، یہ کہہ کے چوما، جالی کو نہیں چوما، وہ جو سونے کی جالی ہے عزادار اس کو نہیں چوما، خود امام حسین کو چوما، لیکن ناصر نہیں بنے، ساتھ نہیں دیا۔ امام کو ایسے نہیں چاہیے جو عقیدہ سے تو سرشار ہو لیکن میدان نصرت میں تنہا حسین نظر آئے۔ میں فرزند زہرا سے یہ کہتا ہوں مولا حسین میں آیا تو ہوں آپ کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہ میں آیا ہوں میں خواہشات کا سی، بیٹا شور نہیں کرو، میں خواہشات کا سی ہوں۔ عمر سعد جب اسے کہا کہ تو آجا، کہا نہیں، کیوں؟ شہر رئی کی خواہش ہے، شہر رئی کی تمنا اس کو جو ہے وہ امام حسین کے لشکر میں شامل نہیں ہونے دیتی۔ اگر ایک خواہش انسان کے ذہن میں ہو اور وہ انسان کو حق کے میدان سے روکتی ہے، فرزند زہرا وہ کیا کرے؟ ہزاروں خواہش ہے جس کے دل میں ہو وہ کیا کرے؟ آج آپ دیکھیے ہم آئے ہیں فرش عذاب میں لیکن جو حق ہے وہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کون کون سی خواہشیں ہیں؟ سونے کی خواہش ہمارے اندر ہے، آرام کی خواہش ہمارے اندر ہے، ایک نیا گھر بنانے کی خواہش ہمارے اندر ہے، نہ جانے کیسی کیسی خواہشیں ہیں۔ اور اگر کربلا والے ہیں ایک ہی خواہش ہے کہ ہماری جان حسین ابن علی پہ قربان ہو۔ جب تک یہ دنیاوی خواہشوں سے ہم نہیں جان چھڑائیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قاضی شرح اتنا علم حاصل کیا ہے، اتنا علم حاصل کیا کہ صحابہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور خلفاء نے اس کو قاضی بنایا۔ وہ خود امیر المومنین کے دور میں آپ کی حکومت میں وہ قاضی رہا، قاضی ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، قضاوت بھی کر رہا ہے، لیکن اسی نے خواہشات اور حب دنیا اس قدر انسان کو پست بنا دیتی ہے کہ انسان جو رسول کی محفل میں بھی بیٹھا ہو وہ فائدہ نہیں۔ قاضی شرح امیر المومنین کی محفل میں، اور امیر المومنین نے جب خلیفہ جب امیر شام کی بات آئی اسے ہٹا دیا، اس کو بنا دیا، اس کو باقی رکھا۔ لیکن یعنی یہ بھی چیز الگ پتہ لگتی ہے مومنین اکرام کہ آپ دیکھیے یہ نہیں تصور کریں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم مرتے دم بھی یہاں بیٹھیں گے، اور یہ بھی کوئی تصور نہ کرے کہ کوئی کل محفل میں اگر کوئی بیٹھا ہے تو مرتے دم تک وہاں بیٹھے گا، نہیں، انسان لمحے میں تبدیل ہوتا ہے، لمحے میں تبدیل ہوتا ہے۔ وہ جادوگر آئے اور موسیٰ کو ذلیل کرنے کے لیے آئے، کہا آئندہ لنا اجر، کیا ہمیں کوئی اجرت ملے گی؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے جو عصا پھینکا تو معجزے کو دیکھ کے موسیٰ کے ساتھیوں میں آ گئے، پھر انہوں نے کہا تم مجھ سے پہلے میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے کے قبل ان اذن لکم، میں نے تمہیں اجازت نہیں دی،
ان کا اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. ہم اپنے رب کی طرف منقلب ہو گئے ہیں. اب دیکھیے آئے تھے کس لیے؟ موسیٰ کو ذلیل کرنے کے لیے. لمحے میں بن کے ناصر موسیٰ. تو انسان ایسا ہے کہ کبھی آتا ہے اور بدل جاتا ہے، اور ایسا بھی ہے کہ حسین ابن علی کے خیمے میں آتا ہے، 9 محرم تک رہتا ہے، اور امام حسین کہتے ہیں کہ دیکھو کل سب شہید ہو جائیں گے. تو ایک وہ بندہ جس کے اونٹ تھے، جس کی سواریاں تھیں، جو تجارت، جو امام حسین کے ساتھ کسی دنیاوی مفاد کے لیے آیا تھا، کہا کہ اگر کل سب مارے جائیں گے تو آپ بھی مارے جائیں گے. تو ظاہری سی بات ہے، میں تو اونٹ اور گھوڑے اور تمام چیزیں لے کے آیا ہوں، تو آپ میری رقم مجھے حوالے کریں میں تاکہ گھر کو جاؤں. دیکھو اگر آپ چلے جاؤ شہر میں تو کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو شیر مال بھی ہاف قیمت پہ دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، آپ سے تجارت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. کالے کپڑے آپ ہمیں سلوائیں، آپ ہم سے لیں. ان کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم آپ کو نجف لے جائیں گے. ایمریٹس کی لائن جو پابندی لگائے بیٹھے ہیں اپنے ملکوں میں، اگر آئی ڈی کارڈ دیں تو آپ مجھے سن سکتے ہیں، مگر نہیں سن سکتے. لیکن ایسے موقع پہ ایسے احباب جب ان کی دنیاوی بندی ہوگی، آپ کو خود نجف میں چھوڑ کے آئیں گے، اپنا پلین بھیجیں گے، چھوڑ کے آئیں گے آپ کو. لیکن اگر کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہماری خدا بھائی ہمیں چیزیں دے دیں. تو تجارت کا جو رشتہ ہے نا، یہ کیوں ہم جو صبح و شام کہہ رہے ہیں کہ یہ غم حسین تجارت نہیں ہے، عبادت ہے. کیوں کہہ رہے ہیں بات؟ اس لیے کہ تاجر یہ تھوڑی دیر تو ساتھ چلتا ہے لیکن بعد میں نہیں چل سکتا. اور ایسے موقع پہ اس نے کہا مجھے اجازت دے دو. امام نے پیسے دیے اور چلا گیا. لیکن گئے دونوں جہاں سے باعث ختم، نہ ادھر کے رہے نہ وہاں ادھر، نہ وہ امام حسین کے ساتھ نہ آگے گیا تو کچھ لوگوں نے اس کا مال و ثواب لوٹ لیا. وہ دونوں طرف سے. ایک اور شخص جس کو زیادہ، بعض لوگوں کو زیادہ بیوی بچوں کی پرواہ ہوتی ہے، ان کا پورا دین ان کی بیگم ہے، سارے کا سارا وہ یہی ہے. بس یہ بیگم نے یہ کہہ دیا، بیگم نے وہ کہہ دیا، بچوں نے یہ کہہ دیا. ان کو خدا کے دین کی پرواہ نہیں ہے. ایسے موقع پہ ایک شخص تھا، اس نے کہا فضل دارا اگر اجازت دے دیں تو میں گھر کی ضروریات اور راشن ہے وہ ڈال کے آ جاؤں، کوئی معاملات ہے کر کے آ جاؤں. آپ نے اجازت دی. آپ نے فرمایا دیکھ اگر آ سکے تو جلدی آ جانا. وہ چلا گیا لیکن آتے آتے دیر ہو گئی. 11 محرم کو آیا اور آنے کے بعد سر پیٹنے لگا اور کہا کہ وہ قافلہ تھا وہ کہاں سے چلا گیا؟ یہاں پہ خیمے تھے، احباب تھے، حسین ابن علی تھے، وہ سب کدھر چلے گئے؟ لوگوں نے کہا وہ تو چلے گئے. ایک مرتبہ اس نے رونا اور پیٹنا شروع کیا. لیکن بھائیوں وہ رونا کام نہیں آیا، وہ پیٹنا کام نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ وقت گزر چکا ہے. یہ ہمیں کچھ ضروریات ہیں لیکن دین کو سب سے اوپر لے کے آنا. اگر دین کو ہم نہیں لے کے آئے تو بھائیوں ہماری بات نہیں بن پائے گی. اور ایک چیز اور جو ہمیں کربلا کے پیغام سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کربلا کی جو قیام ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہے. فرمایا چھٹے امام فرماتے ہیں زیارت 40 میں. دیکھو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ امام کی شہادت کی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ امام معصوم کے مقصد کو بیان نہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لیستن کذا عبادت من الجہالت وخیر الزلالہ. فرزند زہرا آپ کے گردن پہ چھری اس لیے چلی، آپ کا مقصد امام فرماتے ہیں انبیاء والا ہے. کیا لیستن کذا عبادت من الجہالت ہے، تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالے. آج جہالت ایک پستی ہے، ذلتوں میں سے ایک بہت بڑی قوم کی ذلت جہالت ہے. اور ہم یہ سمجھیں کہ بنا پڑھے دین کو پڑھے. آج ہماری قوم میں یعنی ایسے سے ڈاکٹر انجینئر ہیں جس کی حد نہیں، بہت بڑے لکھے. ایک ملک میں گیا تو ایک صاحب جو ڈاکٹر تھے ان کا نام جو ہے نا انہوں نے ایک چپ بنائی، جانور کے اوپر کام کیا، نوبل پرائز میں تھا. لیکن ان کو جب میں نے چند دن گزارے ان کے ساتھ تو دیکھا وہ رہبر کے مخالف تھے، مراجع اعظام کے مخالف تھے. تو آپ دیکھیے جہالت کی بنیاد پہ دنیاوی معاملات میں اگر ہم نوبل پرائز لے بھی لیتے ہیں، یعنی علم کی دنیا میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ دین جو حسین ابن علی نے بچایا اگر اس میں شعور حاصل نہیں کر سکتے تو وہ جو نائب امام کا ہم اسی کے مخالف ہیں. جہالت و ضلالت ہمیں یہاں تک لے جائے گی. آئیے عہد کیجیے کہ اگلے محرم تک آنے سے پہلے کچھ اسی کربلا کے اوپر جو ہماری شہر ہے کچھ پڑھے. آئیے اس ضلالت سے نکلے. جب آپ پڑھیں گے تو
دیکھ کے کوئی بچہ بھی پڑھے گا، کوئی ساتھی بھی پڑھے گا، ہمیں نہیں بھی سمجھ آتی، ہم ایک ماحول تو بنائیں علم کا. ایسا نہ ہو یہ جو مدرسے بند ہوتے جا رہے ہیں آپ کے، یہ کیوں بند ہو رہے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے کہ علم دوست نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا امام جو ہے وہ باغ مدینہ العلم ہے، لیکن ہم علم سے محبت نہیں کرتے. امام نے پوچھا کہ اگر مجھے تم امام علم مانتے ہو تو کیسے ہو میرے ساتھی، میری اتباع میں علم کیوں نہیں سیکھتے؟ آئیے اس ضلالت سے نکلے اور سب مل کے کہیے وَحَيْحَاتْ مِنَ الذِّلَّةِ، هيهات من الذلة، 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 هيهات من الذلة. ایسے دیکھو تھکا ہوا رہنے دے، مجھے پتا ہے آج 10 محرم ہے. هيهات من الذلة، وَحَيْحَاتْ مِنَ الذِّلَّةِ، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. آپ دیکھیے جو کربلا سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہر کوئی شکر ادا کرتا ہے، ہر کوئی شکر ادا کرتا ہے. لیکن زیارت عاشورہ میں آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میرے ساتھ پڑھیے. آپ پڑھتے ہیں اللہم لک الحمد حمد الشاکرین علی مصابہم. باریا میں بھی تیرا حمد کرتا ہوں، میں بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن کیسے؟ ان احباب کے. میں آپ کہتے ہیں سجدے میں جا کے کہتے ہیں باریا وہ لوگ جن پہ جب مصیبتیں پڑی وہ ویلا نہیں کیا، وہ جن پہ مصیبتیں پڑی تو معاویلا نہیں کیا بلکہ انہوں نے سر سجدے میں رکھا. یہی وجہ ہے کہ جب عصر عاشور سارے شہید ہو گئے، شام غریبہ کربلا کے بن میں آ گئی تو سید سجاد نے سجدے میں سر رکھا اور کہا لا الہ الا اللہ، شکرا شکرا، بارے الہ تیرا شکر ہے، بارے الہ تیرا شکر ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا فرزند زہرا کس بات پہ شکر ہے؟ عباس کے جو بازو کٹے اس بات پہ شکر ہے، انہوں محمد کے گلے کٹے اس بات پہ شکر ہے، علی اکبر کے جو پرچی لگی کیا اس بات پہ شکر ہے، قاسم کا جو لاشا پامال ہوا. کیا کہ جو قاسم کا لاشا پامال ہوا اس بات پہ شکر ہے، جو ہلکے علی اصغر پہ تیر لگا کیا اس بات پہ شکر ہے، کیا فرزند رسول فرزند زہرا کی خوش جگہوں پہ جو خنجر چلا کیا اس بات پہ شکر ہے؟ فرمایا نہیں، شکر اس بات پہ ہے کہ اللہ نے ہمارا امتحان لیا، ہم اس امتحان میں کامیاب ہوئے. یہ دولت، یہ نعمت، یہ جوانی، یہ بزرگی، یہ گھر، یہ بار اللہ نے کس لیے دیے؟ امتحان کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ میوے امتحان کے لیے، یہ جانیں امتحان کے لیے، یہ خاندان امتحان کے لیے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ امتحان کا ہے. ہمیں کربلا کو امتحان دیکھنے کی نظر سے دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس کو امتحان کا نہیں لیں گے تو مومن اکرام ہم نے کیا لیا؟ پھر کربلا سے جو لیں گے وہ نہیں ہے. اس کی جان یہ ہے کہ ہم دنیا کو جگہ آزمائش سمجھے اور جگہ آزمائش سمجھے اور یہ جانے کہ یہ یہاں پہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور ایک اور چیز مومن جو کربلا سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسان، میں تو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو دامن میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، یعنی کچھ بھی نظر نہیں آتا. نمازیں تو بے روح، گفتگو تو بے جان، کچھ بھی نہیں، یعنی ایسی چیز کچھ بھی نہیں. لیکن مومن کرام ایسا بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، میں دیکھتا ہوں کربلا ہمیں امید دلا دیتی ہے. خدا کی قسم میں آیت تو پڑھتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن سمجھ نہیں آتی. کربلا ایک میدان ایسا ہے جہاں پہ اگر انسان سمجھنا چاہے تو پورا قرآن سمجھ سکتا ہے. جیسے حکیم امت کہتے ہیں، فرماتے ہیں از حسین اموختم، فرماتے ہیں رمز قرآن را از حسین اموختم. کیسے لوگ پوچھتے کیسے سمجھا اقبال نے؟ کہاں سے سب؟ کون سی یونیورسٹی تھی؟ وہ کون سا ادارہ تھا؟ وہ کون سا مدرسہ تھا جہاں پہ حضرت اقبال جا کے پڑھتے تھے؟
فرماتے میں نے کسی مدرسوں میں جا کے نہیں، اسی عاشورہ پہ غور کیا، اسی پہ غور کیا، اور ہم سے قرآن را از حسین میں نے حسین سے سمجھا۔ میں نے جو کربلا سے چیز سمجھی وہ یہ ہے کہ انسان جو میں اپنی انداز، آپ کو ماشاءاللہ خدا کے نیک اور صالح بندے ہیں، با مقصد انسان ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایک چیز جو کربلا بتاتی ہے کہ ملک بہت برا کام تھا، اور ہر ملک نے آپ دیکھیے گا اتنا گناہ گار تھا کہ ایک مرتبہ جس وقت حسین ابن علی کے گھوڑے کی لگام کو تھاما تو بیویاں رو پڑی، اور ایسے موقع پہ 7 محرم کا پانی گھوڑ کی نگرانی میں بند ہوا، خیمے گھوڑ کی نگرانی میں ہٹائے گئے، سارا یہاں تک یہ واقعہ گھوڑ کے ساتھ ہوا، گھوڑ نے روکا تو یہ نوبت آئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گناہ گار ہو حد سے زیادہ تو کیسے وہ نجات پا سکتا ہے؟ ہاں بھائیو، کربلا بتاتی ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے، آپ نے میدان نہیں چھوڑنا، آپ نے میدان نہیں چھوڑ، کتنے ہی گناہ گار ہو، 1000 دفعہ نمازیں قضا ہو، 1000 دفعہ غلطیاں ہو جائے، لیکن یہ حق کا میدان، یہ نصرت امام کا میدان، یہ نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم اس میدان میں رہے تو کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، ہم کامیاب ہو جائیں۔ آئیے اسی میدان سے رابطہ رکھیں، راہ حق سے رابطہ رکھیں، علماء حقہ کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں۔ امام زین العابدین ایک دعا جس میں جو ہے دعائے ابو حمزہ سمالی، اس میں فرماتے ہیں کہ پارے الہ، یعنی مومن کو یہ تعلیم دیتے کس وجہ سے ہم میدان حق سے دور ہیں، کس وجہ سے دور ہیں۔ امام نے 11 مرتبہ اللہ اللہ کہا، اللہ کا مطلب شاید، شاید خدا کرے ہم شاید اس کو پڑھیں۔ امام نے ایک بات جو ہمیں سمجھائی، کیونکہ کربلا کے واقعے کا سارا دین دعاؤں میں امام نے بنایا، ایک بنائی وہ یہ فرمایا اللہ کا شاید میرے پروردگار تو نے دیکھا میں اپنے زمانے کے عالم کے ساتھ نہیں تھا، میں علماء کو تنہا میں نے رکھا، میں ان کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے تو نے مجھے ان کے ساتھ نہیں رہتا، یہ میرے نائب ہے، یہ میرے نائب، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ عالم یہ نائب ہے میرے۔ اور جو علماء کے اوپر گالیاں دیتے ہیں آج، کتنے گھٹیا انسان ہیں۔ آپ دیکھیں اگرچہ یہ امام خمینی کی ذات ہو تو وہ بھی امیر المومنین کے خادموں میں سے ایک ہے، اور ہم تو امام خمینی کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر رسول پاک کی جگہ پہ آئے گا تو کون بیٹھے گا؟ رہبر معظم بیٹھے گا، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن وہ کتنے پست ہیں، کتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں، اور ہماری قوم میں یہ پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب جہالت کے نتیجہ ہے۔ اور آپ دیکھیے جو اس کے وجہ سے نتائج بن رہے ہیں وہ کیا بن رہے ہیں، اور ادھر سے لبیک کے نعرے بھی امام حسین سے عشق کے دعوے کیے۔ بھائیو یہ عالم کیا ہے؟ عالم امام کے خادموں میں سے خادم، ایسا ہی ہے نا، یعنی اگر آپ کہیے کہ اگر وہ 1000 ہے تو یہ 0.000 کچھ ہے، ایسا ہی، یعنی بہت کم ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے تو یقین کریں امام کے ساتھ بھی کبھی نہیں چل سکتے۔ ایک بزرگ عالم دین محسن کراتی مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک چھوٹے سے تالاب میں نہا نہیں سکتا، وہ کہتا ہے مجھے سمندر میں لے جاؤ میں وہاں نہاؤں، وہ بھائی تو ایک چھوٹے سے تالاب میں ڈبکیاں مارتا ہے، وہاں تجھے نہیں گزار سکتا، تو کیسے سمندر میں نہائے گا؟ ایک آج زمانے کا جو عالم ہے اس سے تو جگڑتا ہے، امام کے ناصر کیسے بنے گا؟ کیسے بنے گا تو ناصر؟ 5 ملی گرام کی گولی دی جائے تجھے الرجی ہو جاتی ہے، تیرا وجود برداشت نہیں کرتا، کہ مجھے 500 گرام کا کیپسول دے دو، تو کیسے برداشت کرے گا؟ تو لمحے کے لیے میدان میں آنا نہیں چاہتا، تو تیر و سان و خنجر کی کیسے آرزو کرے گا؟ تو کیسے شہادت کی آرزو کرے گا؟ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جو بھی علماء سے دشمنی کرتے ہیں نا، علماء حقہ کے ساتھ اپنا دل نہیں لگاتے، ان کے ناصر نہیں بنتے، وہ امام کے کبھی بھی ناصر نہیں بن سکتے۔ آج اگر ہمیں نصرت امام کا دعویٰ کرنا ہے تو انہی علماء کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے امام کے دامن کو پکڑا ہے، امام رسول کے دامن کو پکڑتا ہے، اور رسول وحی کے سائے میں ہے اور وہی خدا کے سائے میں۔ آئیے سب مل کر لبیک یا حسین، 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 تکی نہیں سب مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
وہ یہی ہے کہ ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں، نجات کا رستہ ہے، اب میدان حق سے ہم ہٹے نہیں، 1000 مرتبہ تاخیر ہو، یہ میدان نہیں چھوڑیں تو ہم جو ہے نا پیوستہ رہے شجر سے. اگر شجر سے پیوستہ رہے تو پھر امیدیں بہار، پھر بہار کی امید ہے. لیکن اگر ہم نے شجر ہی کو چھوڑ دیا پھر بہار کی امید نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں اگر آپ دیکھیں بہت سے اگر لشکر کو تقسیم کریں تو بہت سے احباب بنتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو تلوار چلانا جانتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جو تلوار بھی چلانا نہیں جانتے. جب حضرت عباس آئے کہا حضرت رسول مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، آپ نے فرمایا بھیا آپ تو میرے لشکر کے سپاہ سالار ہیں، اور بھیا لشکر میں تو بہت سے احباب ایسے جنہیں جنگ بھی کرنی نہیں آتی، اور آپ جو ہیں چلے گئے تو ان کو کون سکھائے گا؟ احباب حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں سارے وہ نہیں تھے جنہیں تلوار چلانا آتی تھی، لیکن جب قربانی ہوئی اللہ نے سب کی قبول کر لی. اور جتنے بھی امام حسین کے لشکر میں تھے وہ بچے تھے وہ بھی کامیاب ہو گئے، جو بوڑھے تھے وہ بھی کامیاب ہو گئے، جو جوان تھے وہ بھی کامیاب ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان حق نہیں چھوڑنا. اگر میدان حق میں ہم کوئی بھی کام کرتے رہے ہوں، اگر اس میدان میں ہوئے ہم یہی وجہ ہے. اور پڑھو یہ کربلا جو زیارت عاشوراء پڑھنا ہے، یہ کہ اس میں بہت عظیم خزانہ چھپا ہوا ہے. خدا کی قسم پورا جو کربلا کا پیغام ہے اسی میں چھپا ہوا ہے. آئیے اس کو پڑھیے میرے ساتھ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بولو تو السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي علت بنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سمعت السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یہاں پہ کیا پڑھا؟ یہ پڑھا حضرت رسول آپ پہ سلام ہو، روز قیامت آپ پہ سلام ہو، علی ابن الحسین پہ سلام ہو، آپ کے جانشینوں پہ سلام ہو، اور آپ کے اصحاب پہ سلام ہو، آپ کی اولاد پہ سلام ہو. یعنی جو بھی آپ کی ہمراہی میں آ گیا وہ اس پہ سلام ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس میدان میں رہے تو کوئی بھی اس میں ہار نہیں سکتا. یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن مجید فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون فیقتلون. فرمایا دیکھو میں نفس خرید لیتا ہوں. خدا نے فرمایا میں نفس لے لیتا ہوں اگر تم میدان میں آ جاتے ہو. پوچھا بارے لگا اگر ہم جیتے تو تب تو لے لیتا ہے، اگر ہم میدان میں فاتح ہو جائیں خدا کی قسم خدا نے فرمایا یہ نہیں تم مرو یا مار دو، مارے جاؤ یا مار دیے جاؤ میں تمہیں خرید لیتا ہوں. کیسے خرید لیتا ہوں؟ تم جو میدان میں آ گئے میں تمہیں لے لیتا ہوں. میدان حیات کو ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور باطل سے بچنا چاہیے. ایک اور چیز جو ہمیں کربلا سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ باطل سے بچنا چاہیے. اللہم لن للصحابۃ الذی جاہدت الحسین وشایعت وبایعت علی قتلہ، جنہوں نے کوشش کی، جو اس کے ساتھ چلے، جو ان سے ہمراہی کی. اللہم لن جمیعا، اور اللہ سب پہ لعنت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے باطل کے کسی کونے میں بھی کھڑے ہوئے ہم. نظام باطل کے ضروری نہیں ہے کہ ہم وسط میں ہوں تو پھر لعنت ہے، نہیں. نظام باطل کے کہیں بھی ہو ان پہ لعنت ہے، اور میدان حق میں کہیں بھی ہو ان پہ درود ہے. یہی وجہ ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک امام موسیٰ کاظم کے ایک صحابی ہیں، اور انہوں نے اپنے اونٹ اس کو دیے اور وہ حج پہ جا رہا. امام نے کہا کہ تو نے اونٹ کیوں دیے؟ کہا میں نے کوئی اس کو چوری کے لیے نہیں دی، میں نے تو اس لیے دیے کہ تاکہ وہ حج پہ چلا جائے. آپ نے کہا دیکھ
جتنی دیر وہ حج پہ رہے گا اور واپس آ کے تیری اماؤنٹ تجھے واپس نہیں کر دیتا، کیا تیرے دل میں تمنا نہیں ہوگی کہ وہ زندہ رہے گا؟ کہا فرزند رسول ہاں میرے دل میں یہی تمنا ہوگی کہ وہ آئے اور مجھے مانا دے دے۔ فرمایا اتنی دیر کے لیے بھی تو ایک طاغوت کی زندگی چاہتا ہے؟ تو کہیں بھی اگر ہم ہوئے، ہم نے اپنی دم کہیں بھی باندھی ہوئی، ہم ناکام ہیں۔ اور لیکن اگر ہم یہاں کسی جگہ پہ بھی ہم نے نہیں ہونا، اور مومن کرام جو چیز ہمیں کربلا میں ایک پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حسین اکیلے ہیں، تک وہ تنہا ہے، بھائی مارے گئے، رشتے دار مارے گئے، اور کوئی ساتھی نہیں ہے، جان بچانے والا نہیں، لیکن پھر بھی کھڑے ہوئے اکیلے کام کرنا ہے، حق بات کے لیے کوئی نہیں بھی ہے۔ ہم نے وہ محفل کو چینج نہیں کرتے نا، یہی وجہ ہے، یہی بات جو آپ نے کر کے دکھائی، یہ جاتے ہوئے بات کہی۔ کسی نے کہا، بھائی نے کہا بھیا آپ جو ہے ایسا نہ کریں، آپ جو ہے وہ اس طرح سے نہ کریں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا ماوا، بھیا اگر میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہ بچے، یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا ماوا ما بایا تو یزید بن معاویہ، بھیا میں کبھی یزید کی بیعت کرنے والا نہیں ہوں۔ حسین کو ایسے ساتھی چاہیے کہ اگر کچھ نہیں ملا اس دنیا میں سے تو نہ صحیح، لیکن یزید اور یزیدیت کے سائے میں کبھی نہ جانے کے لیے سب مل کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ایک چیز اور جو ہمیں کربلا کے میدان سے پتہ چلتی ہے، اور وہ ہمیں بتاتے کہ امام حسین اپنے قیام میں فرماتے یہ لوگ کیوں نہیں آ رہے یہاں پہ، کیوں نہیں آتے؟ جب میں نواسہ رسول ہوں، آپ جب شہید ہونے لگے تو آپ نے ایک تفصیل سے خطبہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا اس روئے زمین میں فرمایا کیا اس روئے زمین میں میرے علاوہ کوئی رسول کا اور نواسہ ہے؟ کیا علی کا کوئی اور بیٹا میرے علاوہ ہے؟ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا کوئی لال میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا پھر مجھ سے کیوں جنگ کرتے ہو، پھر کیوں لڑتے ہو؟ میں نے کوئی تمہارا حق مارا ہے، میں نے کوئی تمہارے پہ یعنی ناجائز تمہاری کوئی چیز قبضہ کی ہے، کیوں کرتے ہو؟ وہ تو نہیں بولے، لیکن امام نے خود بیان فرمایا، راہ میں فرمایا وجہ یہ ہے الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کا اب جب انسان بن جاتا ہے تو وہ کبھی بھی امام حق اس کے مقابلے بھی آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے تجارت پر رہی آزاداری وہ امام حق اور رہبران حق اور علماء حق کے مقابلے میں بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ عبید الدنیا ہے۔ آج اگر آپ کو ان کی لمبی فیسیں بند کر دیں، وہ آپ دیکھیں یا ان کا رخ موڑ دیں تو وہ جو چاہے ان سے کروا لیں۔ یہ وجہ ہے عبید الدنیا ہونا وہ ہے۔ اور ایک اور چیز وہ یہ کہ ہم یہاں پر آئیں اور آنے کے بعد جو مادی خواہشات ہیں، بے شک حسین بن علی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ملتی ہے ہمیں، لیکن یہ جو عاشور ہے نا، یہ جو امام حسین علیہ السلام نے جو حل من ناصر کی سزا بلند کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے مدد مانگنا چاہتا ہے تو آئے۔ بھائیو سوچو، خدا کی قسم سوچو، غور کرو، یہ قومی یاکلون، یہ قرآن اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، لقومی یتفکرون، یہ قرآن اس قوم کے لیے جو فکر رکھتی ہے، لقومی یعلمون، یہ قرآن اس کے لیے ہے جو علم رکھتی ہے، افلا یتدبرون، یہ اس کے لیے ہے جو تدبر کرتی ہے، افلا یتفکرون، یہ اس کے لیے جو فکر کرتی ہے۔ خدا کی قسم محروم رہے گا، جو دولت دریا میں بھی رہے گا وہ بھی محروم رہے گا۔ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کہنا، جو غور نہیں کرتا کہ یہ کربلا کیا کہتی ہے ہمیں، اس کو کربلا سے کچھ نہیں مل سکتا۔ ہمارے لیے دیکھیں کہ آج کربلا ہمیں کیا کہتی ہے۔ کربلا ہمیں جو چیز بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ منصوروں کو نہیں بلایا گیا کہ اگر کوئی حاجت ہے تو آج وہ لے جو آگے۔ امام نے اگر بلایا ہے تو کس کو؟ امام نے بلایا ہے تو کسے؟ فرمایا دیکھو وہ دین نانا کا
جو حضرت آدم سے میرے نانا تک آیا اور میرے نانا سے مجھ تک آیا، اس کا علم بردار عصر عاشور تک میں تھا، لیکن اللہ نے یہ نظام کیسے چلانا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں لوگ لے کے جائیں گے، مومنین اس کو لے کے چلیں گے۔ فرمایا میں تو اس کو لے آیا اور عصر عاشور کو اس کے بعد میں نہیں رہوں گا۔ فرمایا حل من ناصر، کوئی ہے جو اس پیغام کو آگے لے کے چلے، کوئی ہے جو اس دین کو آگے لے کے چلے؟ تو امام نے ناصر بلائے ہیں۔ اگر ہم آج لبیک کہتے ہیں تو خدا کی قسم اس لبیک میں سے تب ہمیں کچھ ملے گا جب ہم اس لبیک کے معنی کو سمجھ جائیں گے۔ آئیے سب مل کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ آپ دیکھیے یہ لبیک جو ہے اہل بیت اطاعت تشنا ہے اس لبیک میں۔ ہر امام یہ چاہتا ہے، ہر امام ناصروں کا طلبگار ہے۔ حتیٰ کہ امیر المومنین کو جب اعلان ولایت کیا پیغمبر اسلام نے تو کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ فرمایا ومن کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم وعلی من والا ہو، اے اللہ تو دوستی کرنا اس سے، محبت کرنا جو علی سے محبت کرے، وہ عاد من عادا ہو، تو دشمنی کرنا جو علی سے دشمنی کرے۔ اور پھر فرمایا وانصر بارنا، تو اس کی مدد کرنا من نصرہ، جو علی کا ناصر بن جائے۔ امیر المومنین کے بھی مذاہب کے جملے ہیں لیکن ہم ان کو مذاہب سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک جملہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، نہج البلاغہ سے وہ ہیں، آپ سمجھیے تو اس کو مصیبت کا جملہ سمجھ لیجیے گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں، تو مجھ پہ جو مصیبتیں پڑی ہیں، میں عالم یہ کرتا ہوں فی الحلق شجاع و فی العین قضا، جیسے آنکھ میں کاٹا، فرمایا گلے میں جیسے ہڈی، اور فرمایا میں ایسا امام تھا کہ جیسے جس انسان کے دو بازو نہیں تھے، یعنی ناصروں کے بغیر امام ہوں میں ہوں، میں مدد کے لیے بلاتا ہوں، کوئی مدد کے لیے نہیں آتا۔ آج جو ہمیں کربلا سے پیغام لینا ہے، جو عہد کر کے جانا ہے، یہ عصر عاشور یہ ضائع نہ چلے جائے۔ مومنین کرام سب پہ خاک ڈالیے، اپنے آپ کو گریہ گناہ کیجیے، روئیے اور اپنے حصے شعور کو بیدار کیجیے اور دیکھیے یہ واقعہ پیش کیوں آیا اور کیوں ہوا۔ عصر عاشور کا وقت تھا اور ایک ملک میں گیا تو مومنین اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا آپ مجلس سے پہلے ایک سوال کا آپ جواب دیجیے گا۔ عصر عاشور میں وہ مجلس سے پہلے ایک جواب، میں نے کہا کیا؟ کچھ نوجوان آگے بڑھے، انہوں نے کہا جی جواب یہ ہے کہ آج کے دن ہاتھ ملانا چاہیے نہیں ملانا چاہیے، آج کے دن ہاتھ ملانا چاہیے نہیں ملانا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا وہ بندگان خدا، وہ ماتمی ہو، عزادار ہو، دل کرتا ہے ملانے کو تو ملا لو، نہیں دل کرتا تو نہیں ملاؤ۔ کوئی آج یہ سوال کرنا ہے کہ یہ ہاتھ ملانا یا نہیں؟ ابھی تو یہ شہادت حسین کی ہو رہی ہے، تم یہ دیکھو یہ گردن پہ خنجر چل کیوں رہا ہے۔ آج تو یہ دیکھو یہ مقصد کیا تھا، یہ راز کیا تھا، یہ کیا وجہ ہے کہ گھوڑے توڑے حسین میں لے کی لاش۔ آج تو یہ دیکھنا ہے۔ آج اگر ہم ان باتوں پہ پڑ گئے کہ بھائی یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، فلاں چیز کھا سکتے ہیں نہیں، بھائی یہ نہیں ہے۔ آپ اصل بات کی طرف جائیے، اصل مقصد کی طرف جائیے۔ مومنین کرام کربلا جو ہے اگر آپ دیکھیے کربلا کا جو معاملہ ہے اس میں صرف اگر جو چیز ملتی ہے وہ عشق خدا۔ اگر ہم نے خدا سے رابطہ مضبوط نہیں کیا اور یہ چیز کمزور رہی ہے، اور آپ دیکھیے کہ جو بھی ہوا وہ نہیں ہے مانا اشعار، مانا لوہے، وہ نیلوریوں والے نہیں۔ 10 محرم کو ایک جگہ پہ میں تھا اور وہ مجلس تھا جو برپا ہوئی، اور اس کے بعد جو ایک جو ان کے صدر تھے، ان کے صدر صاحب کو اجازت ہوتی ہے جب مرضی جیسے مرضی جو مرضی کام کر سکتے ہیں کیونکہ سب انہیں کے انڈر ہوتے ہیں، وہ تو بادشاہ صدارت ہمارے یہاں۔ تو وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے کہ وہ ایک منظر کشی کربلا کی کرتے، پنجابی میں یہ دعا پڑھ رہے تھے کہ میں ظلم تیرے تے صبر کر سا، یعنی امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں ظلم تیرے تے صبر کر سا، تو خنجر چلا اولے ہو جائے۔
میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، وہ بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائی، یہ مجھے بتا کہ کون سی کربلا تو نے یاد کی ہے؟ یہ کون سی کربلا تو نے یاد کی ہے؟ کہ وہ حسین یاد کر لیا ہے جو ظلم پہ صبر کرتا ہے، یا وہ حسین ہے کربلا کا کہ جو ظلم کے خلاف قیام کرا؟ یہ نہیں کہ جو سا آیا وہ پڑھ دیا اور جو آیا پڑھ دیا، نہ بھائیو، ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو ہماری بات نہیں بن پائے گی، ہم لشکر حسینی سے مل نہیں پائیں گے۔